قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نوجوانان اسلام اور قابل احترام بزرگوں، پردہ نشی اسلامی خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ کی توفیق سے 3 یا 4 خطبے سے ایمانیات کے تعلق سے، ایمانیات کے موضوع پہ الحمدللہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ عمل میں بھی لا رہے ہیں. ہم نے ابھی تک سن لیا ہے ماشاءاللہ کہ مومن کیسا ہوتا ہے. اس کے بعد مومن ہونے کے شروط کیا ہیں، اقرار، تصدیق اور عمل. یہ ساری باتیں ہمارے درمیان آ چکی ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. جب ایک انسان اپنے وجود کا مقصد جان لیتا ہے، اور جان لینے کے بعد اس کو زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، میں اس مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین آواز دیتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، آپ ایمان لے آئے ہو، آپ نے اقرار بھی کر لیا ہے اور آپ دل سے بھی اس کو مانتے ہیں اور عمل میں بھی آپ لے آئے ہیں، تو پھر اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے اتقوا اللہ، آپ اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، آپ اللہ سے ڈرو. یعنی اب آپ اپنی زندگی کو تقوی سے سجانے والے بن جاؤ، آپ متقی بن جاؤ. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کبھی شیطانی اثر سے ان کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے تو فوراً چونک جاتے ہیں، ارے رے رے یہ غلط ہے، ہم نہیں کریں گے اس کو. آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنے دکان پہ، اپنے مکان پہ، بہت ضروری کام میں بیٹھا ہوا ہے، دنیاوی ضرورت میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے. اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان یا آدمی متقی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے. وہ سارے کام کو ترک کر کے اپنے آپ کو مسجد کی طرف، مسجد کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، فوراً مسجد کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. اور اگر دل کے اندر یہ بات آتی کہ چلو جا کر کے بعد میں ادا کر لیں گے، شیطان اس کے دلوں میں اس بات کو ڈالتا ہے
تو فوراً وہ ہوشیار ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم شیطان کی بات میں نہیں آئیں گے، ہم شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ یہ جو شیطان ہمارے سینے کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے کے شکار ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، حقیقت میں جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے برا خیال ان کے سینے کے اندر آیا، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں نیکی کرنے میں، نیکی کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ تو تقوی انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب کہا ہے نہ اس نے کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں دل سے مانتا ہوں اور عمل سے بھی ثابت کر رہا ہوں کہ میرا یہ مقصد ہے، میرے زندگی کا یہ مقصد ہے۔ اب مقصد کی راہ پہ چلا ہے بندہ، شیطان کے پیٹ میں درد ہوگا نا، شیطان تو چپ نہیں بیٹھے گا، ارے میں کیسے چپ بیٹھ سکتا ہوں، ارے اس نے اپنے مقصد کو پہچان لیا ہے، اس نے اقرار بھی کر لیا ہے، اس کا دل بھی اسلام پر مطمئن ہو گیا، ایمان پر مطمئن ہو گیا، اللہ اس کے رسول کی بات پہ مطمئن ہو گیا، اب یہ شخص عمل کرے گا۔ اس لیے شیطان انسان سے سب سے پہلی چیز جو ختم کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے، تقوی والی زندگی سے نکل جائے، بے راہ روی کا شکار ہو جائے، وہ غلط روش اختیار کر کے اللہ کا نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کے سنت سے اعراض کرنے والا بن جائے، یعنی ہٹنے والا بن جائے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کا تقوی اسے شیطانی چال کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ شیطان کا چال کیا ہے، اور وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آتا ہے، پھر شیطان کے پھندے کو کاٹتا ہے، وہ شیطانی چال کو درہم برہم کر دیتا ہے، وہ شیطانی چال کو ختم کر دیتا ہے، اور جب شیطانی چال کو ختم کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک بات آشکار ہوتی ہے۔ کون سی بات آشکار ہوتی ہے؟ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن اللہ کی نافرمانی کو ایسے دیکھتا ہے، مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے، مومن معصیت کو ایسے دیکھتا ہے، مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا وہ بیٹھا رہے گا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مکان، ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اگر یقین ہو جائے کہ مسجد کا چھت گرنے والا ہے، بس چند سیکنڈ باقی ہے، کہ آپ یہاں موجود رہیں گے؟ ہم میں سے کوئی یہاں موجود رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ فوری طور پہ یا ہلکا سا زلزلہ آ جائے، آپ دیکھیں ہلکا سا زلزلہ آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آدمی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا، کھلے ہوئے میدان کی طرف دوڑے گا۔ ایک مومن بھی ایسا ہوتا ہے، جب تقوی اس کے سینے کے اندر آتا ہے تو وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ وہ گناہ، ایسا شخص جو پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، گناہ کو بھی وہ پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، گناہ کو بھی وہ پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، اور ہوشیار ہوتا ہے کہ کہیں یہ گناہ ہماری زندگی کو تباہ نہ کر دے، ہمیں برباد نہ کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس شخص کا زندگی تقوی سے خالی ہو، یَرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے چہرے پہ کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو، مر علی انفہ، اس کے چہرے پہ کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو، بیدہ فوق انفہ، اور وہ اپنے ہاتھ سے اس مکھی کو اس طرح سے اڑا دے۔ اس لیے
امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں کتاب الرقاق کے تحت. کہتے ہیں کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں لوگوں سے کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. لوگو تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، گناہ سمجھتے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی خیال کرتے ہی نہیں. تم غیبت کر لیتے ہو، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہو. تم کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہو، پتہ نہیں کیسے لگا دیتے ہو. تمہاری نماز چھوٹ جاتی ہے، اللہ کیسے چھوٹ جاتی ہے. تم اس کو حقیر سمجھتے ہو. تمہارے دل کے اوپر ذرا برابر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری عصر کی نماز رہ گئی، ہماری ظہر کی نماز رہ گئی، ہماری صلاۃ الفجر ہم سونے کی نظر ہم نے کر دیا. اس طرح کی بات تمہارے دل میں اور ذہن دل و دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. اے لوگوں سنو، ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کاموں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. یعنی ہم میں سے اگر کوئی شخص غیبت کا مرتکب ہو جاتا یا حسد کا مرتکب ہو جاتا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم نے اپنے تمام اعمال کو برباد کر دیا ہے. یہ بات ہمارے اندر ہوتی تھی. لیکن تم لوگ عجیب ہو گئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان فاجر بنتا ہے، جب انسان نافرمان بنتا ہے، جب انسان اللہ اس کے رسول کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنے لگتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا. آپ اولاد ہی کو دیکھ لیں، کسی کا اولاد نافرمان کیوں ہوتا ہے؟ اولاد نافرمان کیوں ہوتا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی قدر کو نہیں سمجھ پاتا. باپ کی محنت اس کے نظر میں زیرو ہوتا ہے. شب و روز کی محنت، خون کو پسینہ بنانا، یہ قربانیاں، یہ ایثار کا جذبہ جو باپ کے سینے کے اندر ہوتا ہے، اولاد نہیں سمجھ پاتا. پھر وہ نافرمان بنتا ہے، باپ کا نافرمان بنتا ہے. یہی حالت ایک شخص کا ہوتا ہے نافرمان کا، کہ جب وہ تقوی کی چادر کو اتار کے پھینک دیتا ہے، اللہ کی خوف کو دل سے نکال دیتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے نظر میں گناہ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. پتہ چلا ابھی تک کے گفتگو سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے حاصل یہ کیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. ایمان والے کو چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکے گا. یعنی جس طرح سے جنگ میں تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتا ہے نا، ڈھال سے تلوار سے بچا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے تقوی ڈھال کی مانند ہے. انسان نافرمانی سے بچ جائے گا جب واقعی اس کے اندر تقوی ہوگا. میرے عزیز، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ موضوع طویل ہے ہم آگے جانا چاہتے ہیں. آپ نے تقوی سمجھ لیا. اب آئیے، جب انسان ایمان میں داخل ہو گیا، قول و عمل کے ذریعے، تصدیق کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے اپنے اعمال کو مضبوط کر لیا، اب اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب دیکھو تو صحیح کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے. سارے جتنے بھی نقصان دہ چیزیں تھیں اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. اب ماشاءاللہ تبارک اللہ، اب نہ بیماری ہے، نہ میں بے گھر ہوں. دنیاوی مثال سے آپ یوں سمجھیں، سب کچھ اللہ نے نوازا ہے، سب کچھ، صحت بھی ہے ماشاءاللہ، سب کچھ اللہ نے نوازا ہے. تو اب ایک شخص کیا سوچے گا کہ چلو کچھ پیسہ جمع کر لیتے ہیں، چلو کچھ بینک بیلنس ہو جائے گا. جو کل کو اگر کوئی پریشانی آئی، کل کو اگر کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہو گئے تو وہ جمع شدہ مال ہمیں کام آئے گا. ہر آدمی سوچتا ہے. اس لیے
کم سے کم ایک بینک کا تو اکاؤنٹ اس کے پاس ہوتا ہی ہے. اس کا فون کھول کر کے دیکھو، فون پے ہے، کیا کیا گوگل پے ہے یا کیا کیا ہے، میں اتنا جانتا نہیں. بہت ساری چیزیں اس کے فون میں ہوتی ہے کل کے لیے، کل کے خوف میں. یہ اندیشوں کے گرفتار. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، غور سے سمجھیں، آپ اس مثال کو سمجھیں. ایک پتا تھا، درخت سے گرا ہوا پتا، درخت سے گرا ہوا پتا زمین پہ گرا ہوا ہے. وہ تمثیلی بات ہے، تمثیلی بات، مثال. وہ پتا رو رہا ہے تو اس پتے کے قریب مٹی کا اتنا بڑا ڈھیلا ہے. وہ ڈھیلا اس پتے سے سوال کرتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتا کہتا ہے کہ مجھے آندھی کا خوف ہے، مجھے آندھی کا ڈر ہے. تیز ہوا چلے گی اور وہ تیز ہوا مجھے کہاں لے جائے گی مجھے پتہ نہیں ہے. کہیں اس تیز ہوا کے رو سے میں اڑتی ہوئی کسی آگ میں نہ چلا جاؤں، اس لیے میں رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے. اب وہ جو مٹی کا ڈھیلا تھا نا، وہ بھی رونے لگا. اب پتے نے سوال کیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بارش کا ڈر ہے، بارش کا خوف ہے. کہیں تیز بارش نہ ہونے لگے اور جیسے ہی تیز بارش ہوگی میں پگھل جاؤں گا اور میرا وجود ختم ہو جائے گا. پتے نے کہا ایک کام کرتے، ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا جب آندھی آئے گی تو اے ڈھیلا تم میرے اوپر آ جانا تاکہ میں دب جاؤں اور ہوا کے ذریعے سے، ہوا کے زد سے میں بچ جاؤں. ڈھیلے نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر ڈھیلے نے کہا جب بارش ہو تو تم میرے اوپر آ جانا تاکہ میں بارش سے بچ جاؤں. اب دونوں مطمئن ہو گیا، دونوں کھیلنے لگے، دونوں ہنسنے لگے. اتنے میں بارش بھی ہوئی، ہوا بھی چلی، پتے کا وجود ختم ہو گیا اور ڈھیلا پگھل کر کے پانی میں بہہ گیا. یہ ایک تمثیلی بات تھی، ایک مثال ہے. اب ہم اس مثال کو اپنے وجود پہ لائیں. انسان اپنے آپ کو جب انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے اور دنیا کے تعلق سے ہی سوچنے لگتا ہے تو بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے. بے شمار پیسے اکٹھے کیے، بہترین گھر بنایا، بہترین یہ کیا، یعنی اپنے آپ کو وہ بہترین عقل مندوں میں شمار کرتے ہوئے ہر دنیاوی چیز کو مہیا کر لیتا ہے. لیکن جب مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہم نے کروڑ پتی لوگوں کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے درد کی وجہ سے، درد کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اولاد والوں کو، یہاں بیچارہ باپ سسک رہا ہے اور یہاں 6-7 بیٹا ہے، اس کا 6-7 بیٹا انتظار کر رہا ہے کہ بوڑھا کب مرے گا تاکہ میں اس کے مال میں حصہ ہمیں مل جائے. یہ حالات ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. مومن ہو جی تو پھر تقوی اختیار کرو تاکہ تم شیطان کے فریب کاریوں سے اپنے آپ کو بچا سکو. اچھا تقوی بھی اختیار کر لیا تو سنو پھر کل کے لیے دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو، ذرا جیب میں دیکھو، کچھ ہے عمل جو کل کو کام آ جائے. میرے عزیز، میرے نوجوانوں اور میرے قابل احترام بزرگوں، ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، سنو، اللہ رب العالمین نے کل کے لیے کچھ کرنے کا جو حکم دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے ذرا سا ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کی گہرائی میں تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں. اور میرے بھولے بھالے بھائیوں، دل بہلانے کے لیے، اللہ کی قسم ہے، دل بہلانے کے لیے میری بات کو مت سنو. بہت ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہو گیا. تبصرہ مت کرو میرے بیان پہ، اعوذ باللہ. پیغام پہ دھیان دو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حق بول رہا ہوں تو پھر اس کو اپنے عمل میں لاؤ، اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی زندگی میں لا کر کے اپنے لیے کچھ تیاری کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے قرآن کریم میں لفظ غد ہے، لفظ غد، غد کے معنی ہوتا ہے کل۔ یہاں اس آیت کریمہ میں کل سے مراد آخرت والا کل ہے، یعنی وہ اتنا قریب ہے، آخرت اتنا قریب ہے، ہماری موت ہم سے اتنا قریب ہے کہ اللہ نے اسے غد کہہ دیا کہ کل کو تم مرنے والے ہو۔ اور حقیقت بھی ہے، 60 سال کے ضعیف آدمی سے آپ پوچھو کہ آپ نے اتنی زندگی گزار دی ہے، چلے دنیاوی بات، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام سے موت کے فرشتے نے پوچھا کہ نوح آپ دنیا میں کتنا دن رہے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا میں اتنا وقت رہا کہ ایک دروازے سے، ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کتنا دن دنیا میں رہے؟ اللہ اکبر، سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ نبی کیا کہہ رہا ہے کہ ایک طرف سے میں داخل ہوا، دوسرے طرف سے میں نکل گیا، بس اتنا وقت دنیا میں رہا۔ تو یہاں لفظ غد سے مراد آخرت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کون؟ میری بات ہوتی آپ اس کو رد کر دیتے، کسی عالم کی بات ہوتی آپ تعویل کر لیتے، کسی محدث کسی مفکر کا فکر ہوتا آپ کہتے کہ وہ مفکر ہے، اس کی فکر ہی ایسی ہے، چھوڑو چلو ختم کرو۔ لیکن اللہ فرماتا ولتنظر، دیکھو تو صحیح، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، تم میں سے ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو ایک کل تو آخرت ہے، اور ایک کل، آج جمعہ ہے نا، کل ہفتہ بھی ہے، کل ہفتہ ہے، اگر کل ہفتہ ہے تو پرسوں اتوار ہے، یعنی آج کے بعد کل۔ جب غور کریں گے تو اس آیت کریمہ میں دونوں باتیں ہیں۔ چلیے آخرت جو کل ہے اس کو ہم بعد میں، اس کے تعلق سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ آئیے پہلے دنیاوی کل میں، ایک انسان سے پوچھو، آپ پوچھیں یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک انسان کو کیا چاہیے، ایک انسان کو کیا چاہیے؟ تو 3 ایسی چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں، 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے۔ غور کیجئے بات پر، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ سنور جائے، میرا بزنس ہے بہتر طریقے سے چلے، میں جو کاروبار کرتا ہوں وہ کاروبار ترقی پا جائے۔ ہر آدمی کی یہ چاہت ہے۔ کوئی آدمی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ نہیں جی میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار ختم ہو جائے، میری روزی ختم ہو جائے، میرا ذریعہ معاش ختم ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے، بلکہ سب کی یہی چاہت ہے۔ اچھا، جب سب کی یہی چاہت ہے، پہلی بات ہر آدمی چاہتا ہے، جب سب کی یہی چاہت ہے تو اللہ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار اچھا چلے، تمہارا کام بہتر طریقے سے ہو جائے، سنور جائے، تم اپنے کام کے تعلق سے بے فکر ہو جاؤ، تمہارا تجارت اتنا چلے کہ تمہارے دل میں سکون پیدا ہو جائے؟ کیا یہ چاہتے ہو؟ ہاں چاہتا ہوں۔ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، کہ جس شخص کی نیت آخرت کا حصول ہو، یعنی جو شخص اس نیت سے جی رہا ہو کہ میں آخرت میں اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں، دنیا میں نہیں، آخرت میں اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤں، تو جمع اللہ لہ امرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو سنوار دیتا ہے۔ دیکھیں یہ امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آخرت کے حصول کے لیے محنت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پہلا کام کیا کرے گا؟ تمہارا دنیا سنوار دے گا، تمہارا دنیا سنوار دے گا۔ اور وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور ہر چیز سے تمہاری دل بھر دی جائے گی، تمہارے دل کو بھر دیا جائے گا۔ کسی چیز ہوتا ہے نا کہ آدمی حریص ہوتا ہے، ہرس و حوث کا بندہ، کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں تمہارا ختم کر دوں گا اور تمہیں بے نیاز بنا دوں گا، تم صرف میرا محتاج رہو گے، کسی اور کے محتاج تم نہیں رہو گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور میرے بندو دنیا تمہارے پاس، دنیا کو ہم تمہارے پاس ذلیل بنا کر کے لائیں گے، دنیا تمہارے پاس ذلیل بن کے آئے گا، کوئی چاہتی نہیں ہوگی تمہیں دنیا کی، اور دنیا تمہارے پاس یوں ہی آ جائے گا۔ تو آخرت کے حصول کے لیے جینے والے انسان کو سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور دیکھیے کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو دو، سب سے زیادہ اہمیت اسلام کو دو، سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے نبی کے فرمان کو دو، سب سے زیادہ اہمیت اپنے رب العالمین کے قرآن کو دو۔ اللہ دنیا سنوار دے گا، اللہ دنیا سنوار دے گا۔ کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی غم دنیاوی تعلق سے آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پہلی چیز، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے اگر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، یا کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، تو میرا مدد کرنے والا فوری طور پہ میرے پاس آ جائے اور اس مسئلے کو حل کر دے، اس مصیبت کو ختم کر دے، اس بیماری کو، وہ بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا پل کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ ہم ابھی بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہماری آواز چلی جائے، ہم ابھی چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اللہ ہماری حفاظت فرما، کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور ہم پاؤں سے محروم ہو جائیں، یا ہاتھ سے محروم ہو جائیں، یا کسی اور چیز سے محروم ہو جائیں۔ حادثے کا انتظار انسان نہیں کرتا، بلکہ حادثہ انسان کو شکار کرنے کا انتظار میں ہے، کب آئے۔ تو ایسے موقع پہ، ایسے وقت پہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کوئی غم بانٹنے والا ہو، کوئی ہو جو میرے بیماری کو شفا میں بدلنے کی قوت رکھتا ہو، کوئی ہو جو میرے اوپر آئے ہوئے حادثے کو پوری قوت کے ساتھ ٹال دینے کی قدرت رکھتا ہو، کوئی ہو۔ کسی کیس میں میں پھنس جاؤں، جیل ہو جائے، حالانکہ میں بالکل بے قصور ہوں، تو کوئی ایسا ہو جو میرے طرف سے وکیل بن کر کے ابھرے،
کوئی ایسا ہو جو میرے تعلق سے جانے کہ یہ شخص بے قصور ہے اور جج کے قلم کو پھیر دے، جج کے قلم کو انصاف لکھنے پر مجبور کر دے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اگر تم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے عمل کرتے ہو اور اس عمل کو وسیلہ بنا کر کے اس وقت تم اللہ کے بارگاہ میں پیش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری مدد تمہارا کرے گا۔ عمل، نیک عمل کا وسیلہ بنا کر کے تم رب کے سامنے پیش کر، تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے۔ اللہ، دنیاوی غرض نہیں تھا، کوئی مفاد نہیں تھا، یہ خالص میں نے آپ کے لیے عمل کیا ہے۔ اے اللہ، آج میں مصیبت میں ہوں، آج میں پریشانی میں ہوں، اللہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، اللہ بیوی نافرمان ہو گئی ہے، اللہ طرح طرح کی بیماریوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اللہ آج میں تجھے پکارتا ہوں، اللہ میرے عمل کو، اگر یہ میرا عمل، یہ جو میں نے کیا ہے، اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کی برکت سے، اے اللہ اس عمل کے وسیلے سے اس مصیبت سے تو مجھے نجات دے دے۔ اللہ نجات دے دے گا۔ یہ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام البخاری کتاب البیوع حدیث کا نمبر ہے 2215، اس کے تحت ایک بہت لمبی حدیث لاتے ہیں، اور یہ حدیث آپ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانتحت علیہم صخرہ، کہ تین آدمی سفر کر رہا تھا، تین آدمی سفر کر رہا تھا، اچانک بارش ہونے لگی، انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے پناہ لے لیا، پہاڑ کے غار میں جا کے پناہ لیا، اتنے میں پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی غار کے منہ کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں شخص نے پناہ لیا تھا۔ اب سانس لینے میں بھی پریشانی ہو گئی، موت سامنے نظر آنے لگی، اب کیا کرے، اب کہاں جائے، کس کو بلائے، کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، اب بس موت یقینی ہے۔ قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بافضل عمل عملتموه، ایک آدمی، ان تینوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم کیوں نہیں اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو سنے اور ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو اس بات کو واضح کر دوں کہ افضل عمل کیا ہے، افضل عمل کیا ہے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، افضل عمل کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، پہلی شرط وہ نبی کے سنت کے مطابق ہو، سب جانتے ہیں، اور دوسری شرط وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اچھا، یہ اخلاص کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل ہو، یہ تو جانتے ہیں ہم لوگ کہ حدیث سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہو، وہ نیک عمل ہے۔ لیکن اخلاص سے کی جانے والی عمل، یہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا ڈیفینیشن دیتے ہوئے، اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، غور سے سنیے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس بات کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندو، قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے، کہا یہ آیت آپ کو یہ سورہ نحل آیت نمبر 66 ہے، سورہ نحل آیت نمبر 66۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو آپ دودھ پیتے ہو؟ ہاں اللہ، دودھ تو پیتا ہوں۔ اچھا، تو کبھی تم نے سوچا کہ جو تم دودھ پیتے ہو وہ دودھ میں کہاں سے نکالتا ہوں؟ اللہ یہ تو نہیں سوچا۔
تو ذرا سوچو. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ جو چوپائے جانور ہیں جس کے تم دودھ پیتے ہو، اگر اس میں بھی تم غور کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے عبرت بن جائے گا. اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہوں گی. ان نشانیوں کے اوپر غور کرو گے تو آخرت والا عمل کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہوگی، تمہارے اندر اخلاص پیدا ہوگا. اللہ دودھ تو پیتا ہوں لیکن کبھی غور نہیں کیا یہ کہاں سے آیا. تو کہا میرے بندو سنو، تم جو دودھ پیتے ہو نا، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا. تم جو دودھ پیتے ہو وہ دودھ میں خون اور گوبر کے بیچ سے نکالتا ہوں. کہاں سے اللہ دودھ نکال رہا ہے؟ خون. اور اگر آپ نے آج کے خطبے سے صرف اس بات کو یاد کر لیا اور زندگی میں عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. کہا اللہ کہتا ہے کہ میں جو دودھ نکالتا ہوں جسے تم گٹا گٹ پی لیتے ہو، وہ دودھ ہم جانور کے خون اور گوبر کے درمیان سے نکالتے ہیں. لیکن میرے بندو ذرا غور کرنا، دودھ نکلا کہاں سے ہے؟ خون اور گوبر کے بیچ سے اللہ دودھ نکالتا ہے، لیکن اس دودھ میں گوبر کی بدبو ہے، اس خون کا رنگ ہے. ذرا دیکھو کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا. سوچئے اس بات پر، سوچو. آپ کو اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ارے وہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، ہاں مر جاتا ہے. یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. پھر ہم میں جانور میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم میں جانور میں یہ فرق ہے کہ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. ہم حساس ہیں، احساس ہوتا ہے ہمیں. جانوروں کے پاس احساس کرنے کی قوت نہیں ہے. کہا کہ ذرا دیکھو کیا اس دودھ میں خون کا رنگ ہوتا ہے؟ اللہ نہیں ہوتا ہے. اچھا ایک بار اور دیکھ لو، گوبر کی بدبو ہے اس میں؟ اللہ نہیں ہے. تو میرے بندو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہو، دنیا میں لترے ہوئے رہتے ہو. میرے بندو تم میرے لیے دنیا سے ایسے نکل کر کے آؤ جس طرح سے جانور کے پیٹ سے دودھ نکل کر کے آتا ہے. یہ ہے اخلاص، اس کا نام اخلاص ہے. میرے لیے دنیا سے ایسے ہی نکل کر کے آؤ کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو، نہ خون روکنے والا ہو، یعنی نہ تمہارا تجارت تم کو روک سکے، نہ تمہاری اولاد تم کو روک سکے، کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ بننے والا نہ ہو. ایسے نکل کر کے آؤ جیسے دودھ جانور کے تھن میں سے نکل کر کے آتا ہے، خون اور گوبر کے بیچ میں سے. ایسے نکل کر کے آؤ، یہ اخلاص ہے. معلوم کیا ہوا؟ اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل یہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اچھا ان تینوں نے یہی مشورہ کیا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو ایسا ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقال احدہم، اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ آدمی کھڑا ہو کر کے اپنے ہاتھ کو آسمان کی بلندی کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی کان لی ابوان شیخان کبیران. اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، بہت زیادہ شدید ضعیف تھے، اور میں دودھ جانور چراتا تھا. جب وہاں سے آتا تھا، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے واقعہ، میں دودھ دوہ کر کے اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا، پھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا، پھر میں خود پیتا تھا. ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے،
میں دودھ کو دوہا اور دوہنے کے بعد ان کے پاس تکیے کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، وہ آدمی کہتا ہے، دعا میں کہتا ہے کہ میرے بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے، میرے بچے مجھ سے کہہ رہے تھے بابا مجھے بھوک لگی ہے مجھے دودھ پلاؤ، لیکن اللہ میں نے اپنے اولاد کو دودھ نہیں دیا، مجھے اپنے ماں باپ کا خیال تھا۔ ایسے اولاد کی ضرورت ہے آج کے دور میں، جس سے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر فخر کرے کہ ہاں میرا بیٹا ہے۔ کہا وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، میرے بچے میرے پاؤں پہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے بابا مجھے بھوک لگی ہے مجھے دودھ دو۔ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ، لیکن میں برابر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے والدین کے سامنے کھڑا تھا، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے تو دودھ کا پیالہ ماں باپ کے سامنے پیش کیا میں نے، میرے ماں باپ نے اس دودھ کو پیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر یہ عمل تیرے بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچ گیا ہے تو اے اللہ میں اس عمل کو وسیلہ بنا کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے، اسے تو تھوڑا سا کھول دے، اس چٹان کو تھوڑا سا سرکا دے۔ وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً تَرَى مِنْهَا السَّمَاء، تو اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو تھوڑا سا سرکایا جس سے آسمان دکھائی دینے لگا۔ ذرا سوچئے کوئی ایسا عمل ہے ہمارے پاس؟ اے لوگو اے میرے بھولے بھالے بھائیوں، ذرا دیکھیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، باتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں ہماری، ہم اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھنا نہیں چاہتے۔ آج خود اپنا محتسب بن جائیں، اور دیکھیں ذرا غور کریں، ٹٹولیں پوری زندگی ٹٹولیں اور ذرا غور کریں کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا کام ہے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہو؟ میرے اللہ میں نے بیوی کو بھی نہیں بتلایا، اللہ میرے ماں باپ بھی نہیں جانتے ہیں، اللہ فلاں بچہ حافظ جو ہے نا، اللہ اس کو میں نے اپنے حلال کمائی سے پڑھایا ہے، حالانکہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، حلال کمائی سے میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے، اور اللہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل سے میری بیوی بھی انجان ہے، میرے ماں باپ بھی انجان ہے، صرف تو جانتا ہے۔ چلے وہ بہت دور کی بات ہے، کوئی ایسا عمل جھولی میں دیکھیے نا، دیکھیے جیب میں ٹٹولیے جیب میں، تلاش کیجئے، کچھ اس طرح سے تلاش کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ ابھی کوئی بات ہو جاتی ہے پولیس اسٹیشن سے، کوئی بات آ جائے گی، کوئی کیس آ جائے گا، فوراً دیکھو فائل کہاں ہے، وہ برتھ سرٹیفکیٹ، فلانا سرٹیفکیٹ، یہ سرٹیفکیٹ، وہ سرٹیفکیٹ، ایسا دیکھو تلاش کرو کچھ مل جائے تاکہ اس کو دینا ہے، اگر نہیں دے رہے ہیں تو بیوی پر ناراض، ان کے پر تم لوگ کسی بھی چیز کو صحیح سے نہیں اللہ اکبر، قیامت آ جاتی ہے۔ کل کو کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو ہے کوئی عمل؟ تلاش کیجئے اپنے جیب میں، دیکھیے، ڈھونڈیے کوئی عمل ہے جو ہم کہہ سکے اپنے رب سے اللہ یہ عمل ہے جو خالص ہم نے تیرے لیے کیا ہے، اس میں ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں دو چیزوں کے ذریعے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک، احسان جتلانا۔ کیا جتلانا؟ احسان جتلانا۔ کسی آدمی کی پریشانی میں آپ نے ان کا ساتھ دیا،
اب اس آدمی سے آپ کو کام لگا، اب آپ گئے جی مجھے آپ سے کام لگا، وہ کہتا میرے پاس وقت نہیں، تو فوراً کہتے بھول گیا وہ دن، ہاں بھول گیا وہ دن کہ تو اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے آیا تھا میرے پاس، ہم نے تیری مدد کی تھی۔ یہ احسان جتلانا، احسان جتلانے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے جس طرح سے پتھر ہوتا ہے نہیں، پتھر پہ دھول جم جاتا ہے، اتنے میں بارش ہوتی ہے اور سارا دھول ختم ہو جاتا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے اس پہ۔ بس احسان جتلانے والا اپنی نیکیوں کو اس طرح سے برباد کرتا ہے، احسان جتلا کر کے۔ پہلی بات، احسان جتلانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اور دوسری بات، ریاکاری سے، جس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، دوسروں کے لیے ہو، تو بھائی جاؤ، جب دوسرے کے لیے ہے تو دوسرے سے اس کی قیمت مانگو، اس عمل کا ثمرہ دوسرے سے مانگو۔ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ سے تم کیوں مانگ رہے ہو؟ تو یہ دو چیزیں بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے کوئی ایسا عمل جو ہم نے کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہاں ہم کرے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بتایا ہے۔ ساری زندگی جھوٹے سہارے، ابھی میں نے مثال پیش کیا نا پتا اور ڈھیلا کا، یہ جھوٹے سہارے کے پیچھے انسان ساری زندگی قربان کر دیتا ہے، جھوٹے سہارے کے پیچھے ساری زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اور اخیر میں ہاتھ میں کیا آیا؟ زیرو میں سے زیرو گیا تو بچا کچھ بھی نہیں، اب گھٹاؤ کر رہا ہے، زیرو میں سے زیرو گیا، اوپر زیرو ہے نیچے بھی زیرو ہے، اب اس کو اس طرح سے لائن کھینچ رہا ہے، نیچے بھی زیرو آ رہا ہے، کچھ نہیں آیا ہے، زیرو میں سے زیرو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، ساری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرے عزیز، میرے بھائیوں، کسی نے کہا یہ جو چند رشتوں کے کھلونے ہیں جس سے ہم کھیلتے رہتے ہیں، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، حالانکہ یہ رشتے بھی اس لیے اللہ نے دیا کہ ان رشتوں کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق برتاؤ کر کے ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ باپ کی خدمت کرو، کیوں؟ اللہ جنت دے گا۔ ماں کی خدمت کرو، کیوں؟ اللہ جنت دے گا۔ بیوی کے حقوق کو ادا کرو، کیوں؟ تمہارا اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی جائے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دو، کیوں؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ تمام رشتے بھی اس لیے ہے کہ ان رشتوں کو بہتر انداز میں ہم نبھا کر کے اللہ کے سامنے سرخرو بن جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے ان رشتوں کو بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر لی، ان رشتہ داروں کے دنیا بناتے بناتے۔ بیٹا اچھا ڈاکٹر بن جائے گا، اچھا کمانے لگے گا، بھلے ہی ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ، کہا یہ جو رشتوں کے چند کھلونے ہیں جس سے تم کھیلتے ہو، ورنہ سب جانتا ہے کہ کون یہاں کس کا ہے۔ ذرا دیکھو نا، تھوڑا سا درد میں مبتلا ہوتے ہیں ہم، وہاں پہ سب ہوتے ہیں نا، بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہمارا درد لے پاتا ہے؟ ہاں، کوئی کہتا ہے کہ بیٹا تو نے تو ہمارے لیے بے شمار قربانیاں دی، چلو تھوڑا سا درد میں لے لیتا ہوں۔ بیوی دوڑ کے آ رہی ہے، لاؤ تھوڑا درد میں لے لیتی ہوں۔ بچے ہیں، تھوڑا درد۔ اللہ اکبر، جب دنیا میں ہمارا درد بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، آخرت میں ہمارا درد بانٹنے والا کون ہوگا؟ کس کے لیے تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ کس کے لیے تم نماز سے غافل ہو رہے ہو؟ کس کے لیے تم اللہ رب العالمین جو کریم ہے، جو رحیم ہے، اس کو ناراض کر رہے ہو؟ تو ذرا دیکھو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اتقوا اللہ، دیکھو کل کے لیے کچھ ہے جھولی میں یا جھولی خالی ہے؟ کچھ رکھا بھی تھا تو ریاکاری کے سوراخ سے نکل گیا، کچھ رکھا بھی تھا تو احسان جتلانے کے سوراخ سے گر گیا، اب خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، میری ماں بہن بیٹیوں، سوچو اس بات پہ۔ اگر ہم سوچیں گے تو بہت بہت انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں تقوی آئے گا، زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، اور ہم اللہ سے جڑیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما،